محترم ناظرین، آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ اصل میں ہوا کیا تھا، یہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ سورہ قمر قرآن شریف کا 54واں سورہ ہے، 27ویں پارے میں ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس واقعے کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ چاہے کوئی معجزہ دیکھ لے منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بس چلتا ہوا جادو ہے۔ ہوا کیا، واقعہ کیا ہے؟ ایک دن ابو جہل ایک یہودی عالم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو جہل یعنی جہالت کا باپ۔ اہل قلم یہ لکھتے ہیں ابو جہل کو حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی بس یہ ابو جہل مشہور ہوا، یعنی جہالت کا باپ۔ ایک دن ابو جہل بارگاہ رسالت میں آیا اور بڑے گستاخانہ انداز میں کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اب آپ اپنے اس دعوت سے باز آ جائیے۔ کب تک آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں گے؟ آج اس بات کا فیصلہ ہوگا۔ آج ہم آپ سے ایک بات کا مطالبہ کریں گے، اگر آپ نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا ہم آپ کی نبوت پر بھی ایمان لائیں گے، آپ کی خدا کی وحدانیت پر بھی ایمان لائیں گے۔ ہوا یہ تھا کہ یہاں آنے سے پہلے اپنے طور پر ایک مجلس کر کے آئے تھے۔ اس مجلس میں یہ طے کر آئے تھے، ابو جہل نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کرتے ہیں جادو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب جادو کا جو کرشمہ ہے یہ ہر جگہ چل جاتا ہے لیکن آسمانوں پر نہیں چلتا، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا مطالبہ کریں گے جو پوری ہی نہیں کر سکیں گے، جو کہ آسمان سے متعلق ہوگی، اور آسمان پر جادو چلتا نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہ ہوتے تو میں ان افلاک کو خلق ہی نہ کرتا۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو خلق نہ کرتا۔ ابو جہل نے مطالبہ کیا؟ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہودی عالم ساتھ ہیں، کہا بڑا آسان سا معاملہ ہے، آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے خیال میں دعویٰ جھوٹا ہے، ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، مطالبہ سچا ثابت کر دیں، دعویٰ سچا ثابت ہو جائے گا۔ مطالبہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ چاند ہے، اسے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، پھر اس سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرب کے باقی سرداروں کو بھی ساتھ لے آؤ۔ باقی سردار بھی آئے، قبیلہ قریش کے سارے سردار آئے، یہود کے عالم آئے، سب آئے، سب نے عہد کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ بس اس مقصد کے لیے چاند کی 14ویں شب کا انتخاب کر لیا گیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور یہ کہا گیا کہ چاند کی 14ویں شب کو فیصلہ ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے یا نہیں۔ اس دوران چاند کی 14ویں شب آ گئی، رات کا کچھ حصہ گزر گیا، تمام اہل قریش حسب معاہدہ مقررہ جگہ پر پہنچ گئے، اس خوش فہمی کے ساتھ کہ آج تو ہماری جیت کا لمحہ ہے، آج تو ہماری کامیابی کا لمحہ ہے۔ لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی کامیابی کا نہیں، پشیمانی کا لمحہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ پر رونق افروز ہوئے، ایک مرتبہ پھر کفار کو یاد دلایا، آپ کو یاد ہے اپنی بات، بھولے تو نہیں ہو نا؟ میں نے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ایمان لے آؤ گے نا؟ بس سرکار دو عالم نے چاند پر نگاہ کی، آمنہ کے چاند نے چاند پر نگاہ کی۔ اب زمین والوں کی نظریں چاند پر لگی ہوئی ہیں، آسمان والوں کی نظریں آمنہ کی چاند پہ لگی ہوئی ہیں۔ انگشت مبارک اٹھی، ہاتھ نہیں، ہاتھ کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کیا تھا، انگشت مبارک اٹھی، یہاں انگشت کا یعنی انگلی کا ہلکا سا اشارہ ہوا، ادھر چاند 2 پارا ہوا۔ اب ادھر تاجدار مدینہ تھا، ادھر ابو جہل کے پیشانے پر شرمندگی کا پسینہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ میں نے اس رات ہیرا کی پہاڑی کو چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ ابو جہل نے جو کہا تھا وہ ہو گیا۔ یہ منظر کافی دیر تک برقرار رہا۔ ابو جہل، ابو لہب کا
اور یہودی عالم سب پر ایک صدقہ طاری ہو گیا۔ کافی دیر بعد ایک اور فرمائش سامنے آ گئی، کہا یہ چاند تو 2 ٹکڑے تو ہو گیا، ابھی ان دونوں ٹکڑوں کو ملا کر دوبارہ چاند بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑ دیا، یہ بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے مخاطب ہوئے، فرمایا اب معاہدے کے مطابق ایمان لے آؤ۔ ابو جہل نے فوراً اس یہودی عالم کی طرف دیکھا، وہ یہودی عالم جو ابو جہل کے ساتھ آیا تھا فوراً ایمان لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کفار مکہ کے لوگوں میں ایک کلبلی سی مچ گئی، وہ اپنی آنکھوں کی گواہی کیسے جھٹلا سکتے تھے؟ ابو جہل اور ابو لہب نے اپنے لوگوں کو اضطراب میں دیکھا۔ ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے، آسمانوں پر جادو نہیں چلتا، لیکن ہوا کچھ اور ہے ہمارے ساتھ۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا ہے، اصل میں ہمارے آنکھوں پر جادو کیا گیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا ہی نہیں ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ 2 ٹکڑے ہوا ہے، یہ معاملہ ہے اصل میں۔ تو اب جب انہوں نے یہ کہا، کفار مکہ اپنے لوگوں کو دلیل دے رہے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوا ہے۔ کفار مکہ میں سے کچھ لوگ ان کی بات مان گئے اور کچھ نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، محمد بن عبداللہ ہماری آنکھوں پر تو جادو کر سکتا ہے کیونکہ ہم یہاں کھڑے تھے، لیکن پوری دنیا کے لوگوں پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ ایک کام کرتے ہیں، ہماری ایک جماعت ہے جو تجارت کے غرض سے مکہ سے باہر گئی ہے، کل صبح تک وہ واپس آ جائیں گے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے کہ آپ لوگوں نے کچھ دیکھا تھا کہ نہیں، کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا کہ نہیں۔ تو ایک کمیٹی بنائی گئی کہ جب وہ قافلہ واپس آئے تو ان سے پوچھنا کہ آپ نے ایسا کچھ دیکھا تھا کہ نہیں۔ مکہ کے باہر اگلے دن تجارت کا وہ قافلہ نمودار ہوا، وفد قافلے والوں کے آمد کا منتظر تھا۔ اب اس وفد میں سے پوچھنے والوں میں سے کسی نے پوچھا نہیں تھا، قافلے والے دور سے چلا چلا کر کہنے لگے، کل رات ہم نے بہت ہی عجیب غریب واقعہ دیکھا، ہم نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور یہ حالت کافی دیر تک برقرار رہی۔ اب تو بات اور واضح ہو گئی، لیکن اتنی روشن دلیل کے بعد بھی ان کی قسمت کا ستارہ نہیں چمکا۔ ابو جہل نہیں مانا، ابو لہب نہیں مانا، یہودی عالم مسلمان ہو گیا تھا۔ اتنے روشن دلیل کے باوجود ابو جہل ایمان نہیں لایا، لیکن جس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہو وہ ہدایت نہیں پاتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی پیاری اسلامی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکے۔